ایک مرض ہے ہم لوگوں کے اندر، ہم لوگ مثبت باتوں کو منفی لیتے ہیں، جبکہ منفی باتوں کو بھی مثبت لینا چاہیے. جیسے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ کو گالی دی کسی نے، اس کو بھی مثبت لیا اور فرمایا کہ بھئی میری والدہ کے نکاح کے گواہ موجود ہے، تم تحقیق کر لو، ایسی کوئی بات نہیں. گالی دی، گالی کو بھی مثبت لیا. اب ہم لوگوں کا حال کیا ہے کہ مثبت باتوں میں سے بھی منفی مطلب نکالتے ہیں، الٹے سیدھے مطلب نکالتے رہتے ہیں. بدگمانی کا مرض ہے، بدگمانی. دل گندا ہے، اچھی بات بھی آتی ہے اور دل میں تو گندی ہو جاتی ہے. تو گندا دل ہے نا، دل کی گندگی کا مرض ہے، دل کو گندا رکھنے کا مرض ہے، بدگمانی کا مرض ہے. تو دل کو پاک صاف رکھنا چاہیے. گندے دل میں وہ پاک مولا نہیں آتا، ناپاک دل میں وہ پاک مولا نہیں آتا. تقوی کا تقاضا ہے کہ باتوں کا مطلب منفی نہ لے، مثبت لے. آج کل ہم لوگ ہر بات کا الٹا مطلب لیتے ہیں. کوئی اچھی بات بھی کرے گا تو اس کا الٹا ہی مطلب نکالیں، کہہ رہے نہیں اس کا مطلب یہ ہے، میرے خیال میں اس کا مطلب یہ ہے. تو آپ کا خیال ہی گندا ہے، آپ کا خیال ہی اس کا مطلب گندا ہے. تو مثبت معنی لینا چاہیے بھائی، اور تعویل کر لے آدمی، کوئی اچھی تعویل کر لے، باتوں کی اچھی تعویل. سلیم الصدر رہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، دل کو پاک صاف رکھنا. اور سلیم الصدر رہنے کے لیے گناہوں سے بچنا ضروری ہے. نظر کی حفاظت، کان کی حفاظت، غیبت سے کان کی حفاظت ہو، گانے باجے سے کان کی حفاظت ہو. کانوں سے گانے سنیں گے تو دل تو گندا ہو جائے گا. غنا زنا کا منتر ہے، ان الغنا ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع. حدیث شریف میں کہ گانا باجا ایسے منافقت پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے، ایسے منافقت پیدا ہوتی ہے، آدمی منافقت میں مبتلا ہو جاتا ہے کان کے ذریعے سے. دیکھیں، اور غیبت سن لی، دل گندا ہو گیا، دل برا ہو گیا. گندے دل میں خدا نہیں آتا، اللہ نہیں آتا گندے دل میں. اب بعضوں کو بڑا شوق ہوتا ہے برائی سننے کا، غیبت سننے کا، کرتے نہیں ہیں، بالکل بھولے بن کے بیٹھے رہتے ہیں. جی جناب، جی ماشاء اللہ، جی میں ہاں میں ہاں، جی میں جی ملاتے ہیں، جی میں جی اور ہاں میں ہاں، نہ میں نہ. تو دل گندا ہو جاتا ہے، آدمی کا دل برباد ہو جاتا ہے.